اگر نیک ہو جائے تو یہ آسیہ بن جاتی ہے، اگر ہمارے گھروں کی عورتیں نیک ہو جائے تو یہ مریم بن جاتی ہیں، اگر ہمارے گھروں کی عورتیں نیک ہو جائیں تو یہ فاطمہ بن جاتی ہیں، خدیجہ بن جاتی ہیں، عائشہ بن جاتی ہیں۔ یہ عورتیں، یہ لڑکیاں اگر نیک ہو جائیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے تو آج یہی لڑکیاں مسکان بن جاتی ہیں۔ یہ کون مسکان ہے؟ وہی کرناٹک کی رہنے والی ہے۔ یہ کون مسکان ہے جس کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں ہے؟ یہ کون مسکان ہے؟ ہاں یہ مشہور ہے، آج ہر کسی کی زبان پر ایک لفظ ہے، جس طرح مسکان چہروں پہ ہوتی ہے آج یہ لفظ زبانوں پر ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لڑکی کا کارنامہ کیا ہے؟ بس وہ گزر رہی تھی، اپنے اسکول کے اندر آئی، اس نے اپنی گاڑی کو کھڑا کیا اور چند بھگوا دھاری لڑکوں نے جو جھنڈ کے اندر تھے، چند بھگوا دھاری کتوں نے اس لڑکی کے سامنے جے شری رام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، جے شری رام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اور اس لڑکی کی ہمت کو سلام، جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس نے یہ جگ ظاہر کر دیا، آئے لوگوں ہمیں بندوق سے ڈرانا ہے ڈراؤ، ہمیں جھنڈ سے ڈرانا ہے ڈراؤ، ہمیں NRC سے ڈرانا ہے ڈراؤ، مگر یہ یاد رکھو ہماری زبانوں پر صرف اللہ اکبر جاری رہے گا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ہماری گردن جھکے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے، ہم صرف اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ ہمیں نہ تمہارے بھگوا دھاری کتوں کا ڈر ہے، ہمیں نہ تمہارے تلواروں کا ڈر ہے، ہمیں نہ تمہارے ظلم کا ڈر ہے، ہمیں ڈر ہے تو صرف اپنے رب کا، ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہے تو صرف اللہ کا، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے تو صرف ایک رب ذوالجلال کا۔ وہ 17 سال کی لڑکی یہ پیغام دے کر کے گئی ہے، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکلیں آئیں گی، لوگ جھنڈ میں آئیں گے، لیکن تمہیں ہمت رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور کسی سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا، ایک اللہ کو ماننے والا کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، چاہے کتنے بھگوا دھاری گنڈے کیوں نہ آ جائیں، چاہے پولیس کیوں نہ آ جائے، چاہے کوئی کیوں نہ آ جائے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور غیر اللہ سے ڈرنے والا راستے سے جا رہا ہے، بلی ایک نکل جائے، ہو بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب سفر نہیں کر سکتے، تو کتے سے ڈر جاتا ہے، بلی سے ڈر جاتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والا کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور غیر اللہ کو ماننے والا کتا، بلی، چوہا ہر چیز سے ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کیجیے، اللہ پر اپنا ایمان۔ نیک لڑکیاں، نیک عورتیں ہوتی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں اور آواز آتی ہے، ایک گھر کے اندر ایک عورت کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، بیٹی کہتی ہے امی جان عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، خلیفۃ المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، آئے امی جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا عمر یہاں موجود تھوڑی ہے، عمر ہمیں اور آپ کو دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، جاؤ دودھ میں پانی ملاؤ۔ وہ لڑکی کا الفاظ سنیے، وہ لڑکی کہتی ہے میری ماں ان لم یکن عمر یرانا فاذا رب عمر یرانا، آئے امی جان اگر عمر نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، عمر کا رب جو عرش پر مستوی ہے وہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک تو یہ ایمان اپنے اندر مضبوط کریں، ایمان پیدا کریں۔ تو سماج کو اگر صحیح کرنا ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کو صحیح ہونا پڑے گا، ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ لیکن آج ہمارے ماؤں بہنوں کے حالات اللہ ہی خیر فرمائے، جلسے میں آ جائیں جس قسم سے کبھی کبھی نگاہیں پڑ جاتی ہیں، ہماری گھروں کی عورتیں بے پردہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک وہ لڑکی ہے جو پردے کے لیے لڑ رہی ہے، اور آج ہمیں
پردے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آئے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، آئے نبی ساری مسلمان عورتوں سے کہہ دو، جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلا کرے تو اپنے جسموں پر جلباب ڈال لیا کریں، با پردہ ہو کر کے نکلا کریں، اپنے جسموں پر چادر ڈال کر کے نکلا کریں۔ یہ کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں، آئے نبی قل للمؤمنین یغضضوا من ابصارہم، اور مسلمان مومن مردوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ پردہ کرنا صرف عورت کا کام نہیں ہے، مرد کو بھی پردہ کرنا ہے۔ پردہ کس کو کرنا ہے؟ عورت کو تو کرنا ہے، مرد کو بھی پردہ کرنا ہے۔ عورتوں سے کہا گیا کہ عورتوں غیر مرد کو نہ دیکھو، لیکن مردوں سے بھی کہا گیا کہ مردوں تم بھی غیر عورتوں کو نہ دیکھو، دونوں کی نظروں کا پردہ ہے۔ یا عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کیا مردوں کو نہ دیکھو، اور مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھو۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ صرف عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ جی ہاں، عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے، مردوں کے لیے بھی پردہ ہے کہ عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد عورتوں کو نہ دیکھیں۔ یہ پردہ اپنے سماج کے اندر پیدا کیجیے۔